باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ محفل میں بھی میں نے سورہ لہب کے تحت گستاخ رسول کا انجام بیان کیا تھا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو پیشین گوئی کی وہ اس کے نزول کے تھوڑے عرصے ہی میں پوری ہونا شروع ہو گئی اور نظر آنا شروع ہو گیا، اور سب نے ابو لہب کی تباہی اور بربادی کو دیکھا، اس کی ہلاکت کو دیکھا۔ کیا فرمایا رب نے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اصل میں قرآن جو ہے، یہ قرآن کا بیان کل وقتی ہے، جز وقتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسے رہتی دنیا تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات کہا گیا، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی بیان ہے، اگر واقعات ہیں تو وہ فارمولے کی صورت میں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسائل درپیش آئیں، آپ قرآنی فارمولہ رکھو اور اس میں اپنا مسئلہ فیڈ کرو اور جواب لے لو، جب کبھی بھی، کہیں بھی، بس۔ لیکن قرآن فہمی ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا جاننا ضروری ہے۔ اگر جانتے نہیں ہوں گے، جب فارمولہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو مسئلہ کیسے رکھیں گے، اور جب مسئلہ نہیں رکھیں گے تو جواب کیسے نکالیں گے؟ تو قرآن کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب آدمی اس کو سمجھنے لگتا ہے تو مسائل اور معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک آدمی نہ سمجھتا ہے، بس صرف اس کو وہ طاق کی زینت بناتا ہے، اونچے بریکٹ پر رکھتا ہے، 2 غلاف چڑھا دیتا ہے، ملفوف کر دیتا ہے، مٹی سے آٹے میں ہو۔ ابھی میں ایک جگہ گیا 2-3 دن پہلے، میں نے کہا قرآن ہے؟ کہنے ہاں، میں نے دینا۔ جب وہ لایا گیا میرے سامنے تو مٹی سے آٹا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا ایک کپڑا اتارا، انتہائی ڈسٹ، پھر دوسرا اتارا، وہ بھی ڈسٹ، جس میز پہ رکھا اس میز پہ بھی مٹی مٹی ہو گئی ساری، پھر اس کو صاف کیا۔ تو سمجھنا تو کیا، وہاں تو پڑھا بھی نہیں جاتا تھا، سمجھنا تو درکنار، پتہ نہیں کب سے مٹی چڑھی ہوگی اس پہ۔ تو آج جو ہمارا یہ حال ہے، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے اس بنیاد، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت سے مراد رسول اللہ کی سنت ہی ہے، کیونکہ وہی تو اس کے پاسدار ہیں۔ اہل بیت کی کشتی میں سارے اصحاب سوار ہیں، اور اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔
روح کا تعین کرتے ہیں، کشتی اہل بیت کی، تو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ جب ابو لہب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو ابو لہب کہتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو قیامت آنے والی ہے، تو آ کیوں نہیں جاتی؟ آج بھی لوگ اسی انتظار میں، آج بھی اسی انتظار میں، اچھا آ کیوں نہیں جاتی قیامت؟ کہاں ہے قیامت؟ جب آئے گی تو لگ جائے گا پتہ۔ اللہ تعالیٰ عجلت نہیں کرتا کسی کام میں، اس نے ایک پروسیس کے تحت سارا کام کیا ہے تو اسی طرح سے وہ اس کو چلاتا ہے۔ اور پھر کہتا تھا میرے پاس تو بہت سارا مال و دولت ہے، اولاد ہے، ان کو فدیے کے طور پر پیش کر کے عذاب سے چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا نہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد فائدہ دے گی۔ اب آخرت سے متعلق بھی خبر ہے اس صورت میں، آخرت سے متعلق بھی خبر ہے اس صورت میں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی۔ جس حال میں موت ہوئی تھی کہ سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہی تھا، اس کی ام جمیل کی سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، گلے میں مضبوط رسی تھی جس سے وہ گٹھا۔ تو یہ جو اب یہاں سے ایک مثال اور ملتی ہے، یہ جو گناہ جو ہے نا ہم خود اپنے ساتھ باندھ رہے ہیں، مضبوط کر کے باندھ رہے ہیں، اس پر بڑے مضبوط اور مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کفر کے بعد دلائل بہت ہوتے ہیں۔ جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ دلیلیں بہت دیتا ہے اور جھوٹی دلیلیں دے کے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں ہم اور مضبوطی سے باندھ رہے ہیں۔ اس مثال سے اگر سبق لیا جائے ان گناہوں کو، وہ بھی گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کے گھومتی تھی اور ایک مضبوط رسی سے باندھا ہوا تھا، اس نے مضبوط رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہوئی کہ سر پر لکڑیوں کا گٹھا، گلے میں مضبوط رسی سے پھانسی لگ گئی اسے۔ اللہ اکبر۔ اسی حالت میں جہنم میں جائے گی، اسی حالت میں جہنم میں جائے گی۔ یہ دونوں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اب یہ دونوں صرف نہیں ہیں، اس میں اس قسم کا کریکٹر رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے تابع آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے۔ تو اگر قرآن سمجھو، کیونکہ قرآنی واقعات قرآن میں جو بیان ہے وہ ٹوٹل تمثیلی بیان ہے، مثال کا بیان ہے، اور مثال کا بیان ہے تو رہتی دنیا تک چلے گا۔ جب اگر یہ تمثیلی بیان نہ ہو تو رہتی دنیا تک نہیں چلے گا۔ یہ مثال کا بیان ہے تو رہتی دنیا تک چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ تو جو لوگ اس وقت بھی ان حرکتوں میں ملوث اور مبتلا ہیں وہ بھی ہمیشہ ایسے ہی پھنسے ہوئے رہیں گے، اسی طرح سے رہیں گے، اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی۔ تو آج بھی یہ رسی نظر نہیں آ رہی ہے، ڈال تو دی گئی ہے بلکہ خود اپنے ہاتھ سے شوق سے ڈالی ہے لوگوں نے، اور وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ یعنی اس کے گلے میں جہنم کا طوق اور زنجیریں پڑی ہوں گی اور عذاب الہی کے فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوں گے۔ خالی اس کو نہیں، اس جیسا کریکٹر رکھنے والے جتنے ہیں سب کو، کردار رکھنے والے جتنے ہیں سب کو۔ اور تبت یدا جو ہے یہ بات واضح ہوتی کہ حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں، گستاخوں، بے ادبوں، بے دینوں کو برا سمجھنا اور برا کہنا، ان کو ہلاکت، تباہی، بربادی کا پیغام سنانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو آج بھی ہمیں اس سنت پر قائم رہنا چاہیے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق خبردار کرتے رہنا چاہیے۔
اس سے یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا کام بند ہو جائے گا، ہمارے معاملات، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ اگر ایمان کی بقا نہیں ہے، اعمال کی کجی تو چل جائے گی لیکن ایمان کی کجی نہیں چلے گی، یہ بات یاد رکھو۔ تو برا کہنا اور برا سمجھنا اور ان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا پیغام سنانا جیسے اللہ نے سنایا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ کیونکہ ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہم سمجھتے یوں نہیں ہے، اس بات کو ہیلے بہانے یوں پیش کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں، کہیں تو پڑھا بھی نہیں جاتا اور کہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں تو ڈرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو اس کی تلاوت کا حکم ہے سورہ لہب کی۔ اچھا فرمایا تاکہ ابو لہب کی تباہی کا چرچا ہر طرف عام ہو جائے۔ آج چھوڑ دیا ہے، ہمارے اماں نے بھی اس طریقے کو ائمہ نے چھوڑ دیا، نہیں کرتے، بولے نہیں فلانا ناراض ہو جائے گا۔ ارے یہ نہیں پتا رب ناراض ہو جائے گا، اور جب رب ناراض ہو جائے تو سب کے راضی ہونے سے بھی کچھ نہیں بنتا۔ تو آج فی زمانہ لوگ سب کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہیں اور رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی جھگڑا کرو، جتنا تمہارا مقدور ہے اتنا کام کرو، کم از کم ان کا سوشل بائیکاٹ تو کرو۔ جو لوگ اس نہج پر اور ان معاملات میں ملوث ہیں تو ان کا سوشل بائیکاٹ تو کرو کم از کم۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہونا چاہیے نا، ہمیں چاہیے، ہمیں زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے، ضروری ہے ہمیں کہ ہم وہ اشیاء استعمال کریں جو ہم سے کمایا ہوا منافع ہمارے اوپر ہی استعمال کیا جائے، ہمارے اوپر ہی استعمال کیا جائے۔ آج فرانس کا وزیر خارجہ دم دبا کے گھومتا پھر رہا ہے سب جگہ کہ بھائی ہمارا بائیکاٹ نہ کرو ہمارے پروڈکٹ کا، تو ہم نہیں رک سکتے کیا ایسی اشیاء سے جو دشمنان اسلام، دشمنان دین، آج جو پوری دنیا میں بگاڑ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں سے عصبیت رکھتے ہیں غیر مسلم، سارے تعصب رکھتے ہیں، اور اس تعصب کی بنا پر مختلف قسم کے افعال اور اعمال کرتے ہیں اور ترکیبیں اور سازشیں، کانسپائریسی تیار کرتے ہیں، جس کے سبب سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک چیز کو ناجائز دباؤ گے تو ایک وقت تک دبے گی، اس کے بعد تب وہ بڑھے گی، تو دنیا کا امن تو یہ لوگ برباد کر رہے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے ہمیں، ضروریات دین معلوم جس طرح ہونی چاہیے اس طرح سے کفار کی سازشیں بھی معلوم ہونی چاہیے، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمیں چاہیے آج سے ہی جہاں تک بھی میری آواز جائے سوشل بائیکاٹ کرو، کچھ بھی نہیں کرو، بھائی ہم تمہاری چیز نہیں لیتے۔ کیا شربت سے روزہ نہیں افطار ہو سکتا؟ یہ شربت کولڈ ڈرنک کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا وہ ان کے پروڈکٹ ہیں، صرف ان کا بائیکاٹ کرو، خود ہی ہوا نکل جائے گی۔ آپ کا پیسہ آپ کے اوپر استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہود و نصارہ آپ کا پیسہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو، یہ ایک نئی چیز پیدا کر دی ہے ابلیس نے، کسی کو برا مت کہو بلکہ برے کو بھی برا مت کہو، یہاں تک کہنے لگے کہ برے کو بھی برا مت کہو۔ تو یہ تبت یدوں کو غور سے پڑھیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت بیان نہیں کی، وہ تو اللہ کا، وہ بھی مخلوق تو ہے نا، پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے نا اس کو، تو کیا اللہ نے اس کی مذمت نہیں کی؟ تو آج ہم اللہ سے بڑھ کر ہو گئے کہ اللہ تو قدرت رکھتے ہوئے مذمت کر رہا ہے، انٹیمیشن دے رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں بروں کو برا مت کہو۔ کیسی بات ہے یہ؟ سراسر قرآن کے مخالف ہے۔ یہ تبت یدا کو غور سے پڑھیں تو اللہ نے کیا ابو لہب کی برائی بیان نہیں کی، اس کو برا نہیں کہا؟ اگر اللہ نے مذمت کی ہے تو پھر ہمیں بھی گستاخوں، کافروں، بے ادبوں، نالائقوں، بے دینوں، بے حیاؤں اور گستاخوں کی مذمت اور برائی بیان کرنی چاہیے۔
اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کو بہت سخت گالیاں دیتے ہیں، بہت سخت برا سمجھتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جب اللہ کے محبوب کی باری آتی، جب اللہ کے محبوب کی باری آئی تو کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جو علماء حق ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ علماء حق سے مراد جو حقانیت کا نفاذ چاہتے ہیں، جو مصلحت کا شکار نہیں ہوتے، جو مصلحت کا شکار نہیں ہوتے، تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو۔ سوچنے والی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر برے کو برا نہ کہیں، کافر کو کافر نہ کہیں، مرزائی کو مرزائی نہ کہیں، تو پھر کیا کہیں؟ مجھے جواب دے دو، پھر کیا کہیں؟ مسلمان کہیں، نیکوکار کہیں، اچھا کہیں، کیا کہیں؟ جو برا ہے اس کو برا کہا جائے گا اور جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے گا، ورنہ اچھے برے کی، کالے سفید کی، صبح شام کی، دن رات کی تمیز ہی نہیں رہے گی۔ جب تمیز نہیں رہے گی تو پھر اچھائی کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طاہر پانی، مطہر پانی اور نجس پانی میں فرق ہے نا۔ پانی کی 3 اقسام ہیں، طاہر پانی، مطہر پانی اور نجس پانی، اس میں فرق ہے نا۔ نہیں بولے پانی تو پانی ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہا بھائی پانی تو پانی ہوتا ہے تو بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ تو پھر اس کا مقصد آپ کو سینس ہی نہیں ہے، گٹر کا پانی پینا شروع کر دو، جیسے جانور کو کوئی سینس نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ مطہر پانی وہ ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ بتا دوں، ایک جگہ میں نے مسئلہ سنا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اور طاہر پانی وہ ہوتا ہے جو مستعمل پانی ہوتا ہے، خود تو پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے کسی چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور نجس پانی تو نجس ہوتا ہی ہے، وہ تو ناپاک ہوتا ہے۔ تو وضو کا پانی استعمال شدہ جو ہوتا ہے وہ طاہر ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ پانی ناپاک ہے، علماء کرام کہتے ہیں بعض ناپاک ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، وہ تو کافی کثیر مقدار میں لگ جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چمڑے کا خود سے لوایا ہوا تھا، جب وہ وضو کرتے تھے تو وہ پہن کر پھر وضو کرتے تھے، لیکن انہوں نے کسی فتوے میں یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت چمڑے کا خود پہنے تاکہ وضو کا پانی نہ لگے، وہ ان کا تقویٰ تھا۔ تو عوام الناس پہ جو امپلیمنٹ ہوگا وہ فتویٰ ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا۔ تقویٰ تو پھر اپنی ذات پر آتا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ تو لہٰذا یہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو برے کو تو برا کہا جائے گا، اور پھر اچھا تو نہیں کہہ سکتے۔ کیا کافر کو مسلمان کہیں گے؟ قرآن پاک کی سورت تبت یدا ابی لہب اور قرآن کریم کی سورہ قل یا ایھا الکافرون اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کافر کو کافر ہی کہو۔ اللہ کہہ رہا ہے نا قل یا ایھا الکافرون، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ آج ہم نے پتہ نہیں کہا، اس کا مقصد قرآن فہمی نہیں ہے ہم میں، قرآن کی سمجھ نہیں ہے ہم میں۔ اور سورت تبت یدا بتا رہی ہے کہ گستاخ رسول کی مذمت کرو۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا گستاخ ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ نہیں سنا؟ پتہ ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی شان میں اس نے ایک بے ادبی کی، گستاخی کی اور آپ کو مجنون کہا۔ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ جو سینس لیس ہو، کسی چیز کا سینس نہ کرتا، معاذ اللہ، مجنون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہوا، آپ تو جو کہتے ہیں وہ ہمارے حکم سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اور مجنون تو اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کرتا ہے۔
تو کیا کہا؟ آپ مجنون نہیں ہیں. پھر اس کی مذمت کی، برائی بیان کی اور اس کے 9 عیب بیان کی. 9 عیب جو کہ سورہ قلم میں موجود ہے. اب عربی نہیں پڑھتا، وقت کی قلت ہے. نمبر 1، بے حد قسمیں کھانے والا. اب یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ کہیں ہم میں یہ عیب تو نہیں ہے کہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. بے حد ذلیل، اور یہ ایسا شخص ذلیل ہی ہوتا ہے. بہت تانے دینے والا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بہت بری عادت ہے. وہ چاہتے ہیں محفل میں اور مجمع میں کسی بھی شخص کی بے عزتی عزت اتار دیں، اور ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ انٹینشنلی کریں یا غیر ارادی طور پر کریں، جان کر کریں. ان کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ لیا بس زبردستی اور لگ گئے اس کے پیچھے، تانے دینے لگے، کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا. تو یہ ولید بن مغیرہ کی عادت تھی، اور اس کو اللہ نے مذمت فرمائی ہے قرآن میں. چلتا پھرتا چغل خور، یہ برائی بھی لوگوں میں عام ہو گئی ہے، اس کو بھی عیب نہیں سمجھتے. نیکی سے بہت روکنے والا. شیطان روکتا ہے نا نیکی سے. آپ کسی کو کہیں آؤ نماز کی طرف، ہاں ہاں آپ چلیں ہم آ جائیں گے. یار وہ فلانے نماز پڑھتے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا، ایسا کہتے ہیں نا. تو یہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے، یہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے. ٹھیک ہے. حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی حد سے متجاوز، یعنی اپنی حدوں سے. ہر چیز کی ایک حد ہے. جب آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو آپ اس کی باؤنڈری میں آ گئے. اب اس باؤنڈری سے باہر نکل کر آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس حدود کے اندر رہنا ہے. اللہ اکبر. سخت گناہ گار. آج کتنے لوگ ہیں گناہ پہ دندناتے پھرتے ہیں، موسیقی کھلا سنتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جائے تو کہتے ہیں روح کو سکون ملتا ہے. تو شیطان کو تو اسی میں سکون ملے گا بھائی. ایسا ہی ہے نا. حد سے متجاوز اور سخت گناہ گار. تو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دلیل دے رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں شادی ہے، اگر رقص نہ کرائیں گے اور یہ ڈھول ڈبہ نہ بجائیں گے اور گانے نہ بجائیں گے تو کیا کریں گے؟ خوشی تو کبھی کبھی آتی ہے، تو موت بھی ایک بار ہی آتی ہے، یہ بات یاد رکھنا. ہاں ایسی دلیل بھی دیتے ہیں. کیا میت ہو گئی ہے؟ گانا بجانا تو خوشی میں کریں گے. یہ عورتیں ناچتی ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. عورتیں رقص کرتی ہیں. سوچنے کا مقام ہے. اللہ اکبر. بہت بدخو. کیا معنی بدخو کے؟ برائی دل میں رکھنے والا. بہت بدخو ہے، بہت برائی رکھتا ہے، مقصد بغض رکھتا ہے جسے کہتے ہیں، زبردستی کا. حب للہ بغض للہ. اگر محبت کرو کسی سے اللہ کے لیے اور نفرت کرو تو اللہ کے لیے. اور نبی جو بات بیان کی نطفہ حرام، اس نے جب یہ سنا تو یہ چونک گیا. باقی برائی تو اس کو معلوم تھی. یہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے جا کے کہا ماں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کی آیت کے ذریعے میرے 9 عیب بیان کی. 8 تو میں جانتا ہوں مجھ میں ہے، 90 کے متعلق مجھے نہیں پتا کہ نطفہ حرام. اگر تو مجھے یہ نہیں بتائے گی تو تیری گردن مار دوں گا. اور جب اس کی گردن کہ میں حرام زادہ ہوں، مجھے حرام زادہ کہا گیا، تو ماں نے کہا کہ ماں سوا تیرے اس کو کوئی نہیں جانتا، ورنہ ابھی تک مشہور ہو چکا ہوتا. یا رب جانتا ہے جس نے بیان کیا، یا جس سے بیان کروایا وہ جانتا ہے، جس سے بیان کروایا وہ جانتا ہے. تو بتا. ماں نے کہا مال دولت کثیر تھا اور تیرا باپ قابل نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ دولت تو پھر کسی کی حد پہ چڑھ جائے گی. دیکھو آ گیا نا مال، آ گیا نا مال. اس مال کی لالچ میں نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کی اور اس سے تو پیدا ہوا، اس سے تو پیدا ہوا. ولد الزنا کہا ہے اس کو. تو یہاں یہ بات تو یاد رکھو، یہ چیز بھی جلد یا بدیر سامنے آ جائے گی.
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایپ میں ایپ نہیں لگا رہا ہے، الزام نہیں لگا رہا کسی پہ، لیکن تمہارا ایپ کھل جائے گا۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ ایپوں کو کھلنے نہیں دیتا ہے، لیکن تم حد سے متجاوز ہوگے اور گناہ کے مرتکب ہوگے، مبتلا ہوگے، بہت زیادہ بدخو ہوگے اور بہت زیادہ لعن طعن کرنے والوں ہوگے، تو یقیناً حد سے زیادہ ذلت میں پڑ جاؤ گے، اور پھر قسمیں کھا کھا کر اپنی گواہی دو گے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تمہارے اس راز کو فاش کر دے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ اکبر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کا رد کرنا، اس کے مقابلے میں سرکار مدینہ کی نعت بیان کرنا، شان بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سرکار کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حفیظ جالندھری کیا کہتے ہیں؟ سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے۔ لفظ اسرار نہیں ہے، لفظ اسرار ہے۔ لوگ اسرار کسی کا نام بھی ہوا اسرار لفظ ہے۔ سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے غم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔